قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہ تم گھٹیا درجے کے ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتے ہیں۔ کہنے لگے اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محسن شخص ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصاف ہو جائیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کی نسبت۔ بھائی کے تھیلے میں سے جام نکلتا دیکھ کر بات بنا دی کہ دیکھو اس نے چوری کی تھی، اور یہی کیا اس کے بھائی یوسف نے بھی ایک مرتبہ اس سے پہلے چوری کر لی تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ اپنے نانا کا بت چپکے سے اٹھا لائے تھے اور اسے توڑ دیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی ایک بڑی بہن تھی جن کے پاس اپنے والد اسحاق علیہ السلام کا ایک کمر پٹا تھا جو خاندان کے بڑے آدمی کے پاس رہا کرتا تھا۔ یوسف علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنی ان پھوپھی صاحبہ کی پرورش میں تھے۔ انہیں یوسف علیہ السلام سے کمال درجہ کی محبت تھی۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لے جانا چاہا۔ بہن صاحبہ سے درخواست کی لیکن بہن نے جدائی کو ناقابل برداشت بیان کر کے انکار کر دیا۔ ادھر آپ کے والد یعقوب علیہ السلام کے شوق کی بھی انتہا نہ تھی، سر ہو گئے۔ آخر بہن صاحبہ نے فرمایا اچھا کچھ دنوں رہنے دو پھر لے جانا۔ اسی اثنا میں ایک دن انہوں نے وہی کمر پٹا یوسف علیہ السلام کے کپڑوں کے نیچے چھپا دیا۔ پھر تلاش شروع کی، گھر بھر چھان مارا، نہ ملا، شور مچا۔ آخر یہ ٹھہری کہ گھر میں جو ہیں ان کی تلاشیاں لی جائیں۔ لی گئیں، کسی کے پاس ہو تو نکلے۔ آخر یوسف علیہ السلام کی تلاشی لی گئی، ان کے پاس سے برآمد ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ملت ابراہیمی کے قانون کے مطابق آپ اپنی پھوپھی کی تحویل میں کر دیے گئے اور پھوپھی نے اس طرح اپنے شوق کو پورا کیا۔ انتقال کے وقت تک یوسف علیہ السلام کو نہ چھوڑا۔ اسی بات کا طعنہ آج بھائی دے رہے ہیں، جس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے دل میں کہا کہ تم بڑے خانہ خراب لوگ ہو۔ اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ بنیامین کی قید اور بھائیوں کا منت سماجت کرنا۔ جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآمد ہوا اور ان کے اپنے اقرار کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے تو اب انہیں رنج ہونے لگا۔ عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام کو پرچانے لگے اور انہیں رحم دلانے کے لیے کہا کہ ان کے والد ان کے بڑے ہی دل دادا ہیں، ضعیف اور بوڑھے شخص ہیں، ان کا ایک سگا بھائی پہلے ہی گم ہو چکا ہے جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی سے چور ہیں۔ اب جو یہ سنیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ بچ سکیں۔ آپ ہم میں سے کسی کو ان کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیں اور اسے چھوڑ دیں۔ آپ بڑے محسن ہیں، اتنی عرض ہماری قبول فرما لیں۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھلا یہ سنگ دلی اور ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی بھرے کوئی؟ چور کو روکا جائے گا نہ کہ شاہ کو۔ نہ کردہ گناہ کو سزا دینا اور گنہگار کو چھوڑ دینا، یہ تو صریح ناانصافی اور بدسلوکی ہے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر پختہ قول و قرار لیا ہے، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم زبردست قصور کر چکے ہو، پس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرا یہ معاملہ فیصلہ کر دیں۔ وہی اللہ ہیں جو بہترین حاکم ہیں۔ تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم آپ جانتے تھے۔ ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم بالکل سچے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ برادران یوسف کا مایوسی کے بعد مشورہ۔ جب برادران یوسف اپنے بھائی کے چھٹکارے سے مایوس ہو گئے، انہیں اس بات نے شش و پنج میں ڈال دیا کہ ہم والد سے سخت عہد و پیما کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو آپ کے حضور میں پہنچا دیں گے۔ اب یہاں سے یہ کسی طرح چھوٹ نہیں سکتے، الزام ثابت ہو چکا۔ ہماری اپنی قرارداد کے مطابق وہ شاہی قیدی ٹھہر چکے، اب بتائیے کیا کیا جائے۔ اس آپس کے مشورے میں بڑے بھائی نے اپنا خیال ان لفظوں میں ظاہر کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس زبردست ٹھوس وعدے کے بعد جو ہم ابا سے کر کے آئے ہیں، اب انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ کسی طرح بنیامین کو شاہی قید سے آزاد کر لیں۔ پھر اس وقت ہمیں اپنا پہلا قصور اور نادم کر رہا ہے جو یوسف کے بارے میں ہم سے اس سے پہلے سرزد ہو چکا ہے۔ بس اب میں تو یہیں رک جاتا ہوں، یہاں تک کہ یا تو والد صاحب میرا قصور معاف فرما کر مجھے اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت دیں، یا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی فیصلہ سمجھا دیں کہ میں یا تو لڑ بھر کر اپنے بھائی کو لے کر جاؤں یا اللہ تعالیٰ کوئی اور صورت بنا دیں۔ کہا گیا ہے کہ ان کا نام روبیل تھا یا یہودا تھا۔ یہی تھے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اور بھائیوں نے قتل کرنا چاہا تھا، انہوں نے روکا تھا۔ اب یہ اپنے اور بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ابا کے پاس جاؤ، انہیں حقیقت حال سے مطلع کرو، ان سے کہو کہ ہمیں کیا خبر تھی کہ یہ چوری کر لیں گے، چوری کا مال ان کے پاس موجود ہے، ہم سے تو مسئلے کی صورت پوچھی گئی، ہم نے بیان کر دی۔ آپ کو ہماری بات کا یقین نہ ہو تو اہل مصر سے دریافت فرما لیجئے، یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے صداقت، امانت، حفاظت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور ہم جو کچھ عرض کر رہے ہیں وہ بالکل راستی پر مبنی ہے۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا، یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دیں، وہی علم والے حکمت والے ہیں۔ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے، آہ یوسف۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خبر ہو۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حسن یعقوب یعنی یعقوب علیہ السلام کا غم۔ بھائیوں کی زبانی یہ خبر سن کر یعقوب علیہ السلام نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے اس وقت فرمایا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خون آلودہ قمیض کو پیش کر کے اپنی گھڑی ہوئی کہانی سنائی تھی کہ صبر ہی بہتر ہے۔ آپ سمجھے کہ اسی کی طرح یہ بات بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔
بیٹوں سے یہ فرما کر اب اپنی امید ظاہر کی جو اللہ تعالیٰ سے تھی کہ بہت ممکن ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے تینوں بچوں کو مجھ سے ملا دیں، یعنی یوسف علیہ السلام کو، بنیامین کو، اور آپ کے بڑے صاحبزادے روبیل کو جو مصر میں ٹھہر گئے تھے، اس امید پر کہ اگر موقع لگ جائے تو بنیامین کو خفیہ طور پر نکال لے جائیں، یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ خود حکم دیں اور یہ اس کی رضامندی کے ساتھ واپس لوٹیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، میری حالت کو خوب جان رہے ہیں، حکیم ہے، اللہ کا فیصلہ اور قدر اور اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب یعقوب علیہ السلام کے اس نئے رنج نے پرانا رنج بھی تازہ کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی یاد دل میں چٹکیاں لینے لگی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انا للہ پڑھنے کی ہدایت صرف اسی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی ہے۔ اس نعمت سے اگلی امتیں ماں اپنے نبیوں کے محروم تھیں۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام بھی ایسے موقع پر یا اسف علی یوسف کہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، غم نے آپ کو نابینا کر دیا تھا اور زبان خاموش تھی۔ مخلوق میں سے کسی سے شکایت و شکوہ نہیں کرتے تھے، غمگین اور اندوہ گین رہا کرتے تھے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کی کہ لوگ آپ سے یہ کہہ کر دعا مانگتے ہیں کہ اے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے رب، تو آپ ایسا کر کے ان تینوں ناموں میں چوتھا نام میرا بھی شامل ہو جائے۔ جواب ملا کہ اے داؤد، ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور صبر کیا، تمہاری آزمائش ابھی ایسی نہیں ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام نے خود اپنی قربانی منظور کر لی اور اپنا گلا کٹوانے بیٹھ گئے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ۔ تم پر یہ بات بھی نہیں آئی۔ یعقوب علیہ السلام سے میں نے ان کے لخت جگر کو الگ کر دیا، انہوں نے صبر کیا، تمہارے ساتھ یہ واقعہ بھی نہیں ہوا۔ یہ روایت مرسل ہے اور اس میں نکارت بھی ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ ذبیح اللہ اسحاق علیہ السلام تھے، لیکن صحیح بات ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے۔ اس روایت کے راوی علی بن زید ابن جدعان اکثر منکر اور غریب روایتیں بیان کر دیا کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ بہت ممکن ہے کہ احنف ابن قیس رحمہ اللہ نے روایت بنی اسرائیل سے لی ہو، جیسے کعب، وہب وغیرہ سے، واللہ اعلم۔ بنی اسرائیل کی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس موقع پر جبکہ بنیامین قید میں تھے ایک خط لکھا تھا، جس میں انہیں رحم دلانے کے لیے لکھا تھا کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں، میرے دادا ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، میرے والد اسحاق علیہ السلام ذبح کے ساتھ آزمائے گئے، میں خود فراق یوسف میں مبتلا ہوں، لیکن یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں۔ بچوں نے باپ کا یہ حال دیکھ کر انہیں سمجھانا شروع کیا کہ ابا آپ تو اسی کی یاد میں اپنے تئیں گھلا دیں گے، بلکہ ہمیں تو ڈر ہے کہ اگر آپ کا یہی حال کچھ دنوں اور رہا تو کہیں زندگی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میں تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو اپنے رب کے پاس اپنا دکھ رو رہا ہوں اور اللہ کی ذات سے بہت کچھ امیدوار ہوں، وہ اللہ بھلائیوں والے ہیں۔ مجھے یوسف کا خواب یاد ہے جس کی تعبیر ظاہر ہو کر رہے گی۔